بچہ صاحب، اگر بلاول صاحب اور جیسے کہ اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا دل بڑا وسیع ہے، کشادہ ہے، اگر دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو کوئی شرطیں لگائے گی پی ٹی آئی دوبارہ، یا آپ جائیں گے کہ ہاں یہ ایک نیشنل کاز کا مسئلہ ہے، ہمیں اس میں جانا چاہیے؟ سر ریکویسٹ یہ ہے کہ اختیار ولی خان صاحب کی وہ لفاظی سے دل بڑا ہونے کا تو پتہ چل گیا، لیکن اصل بات سر پتہ کیا ہے، جو موجودہ حالات ہیں نا جی، موجودہ حالات میں جس طرح اختیار ولی خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے 14 بندوں کا نام دیا اور اس کے بعد یکدم انہوں نے کہا جی ہم نہیں جا رہے، تو دیکھیں اس کے کاؤنٹر یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے اے پی سی میں سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں جانے کے لیے اپنے بندوں کے نام دے دیے جی، اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے نا جی، ایک ایسا جسٹر جاتا ہے، گورنمنٹ ہمیشہ انیشیٹو لیتی ہے۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم ایک بات کر رہے ہیں ان کے لیے کیا پرابلم تھی، جو اگر کوئی تھی تو میں بتا دیتے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو جب ہمارے وفد نے یہ بات کی کہ ہمارے 2-4 بندوں کی ملاقات بانی پی ٹی آئی سے کروا دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب اب سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں یا سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں سے رزلٹ اچھے نکلتے ہیں، اس میں سے یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے رزلٹ یہ نکلے کہ ہم نے نہیں جانا۔ انہوں نے یہ مجھے آج دن تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے بین کیوں لگایا ہوا ہے سیاسی لوگوں کے ملنے پہ۔ میں 3 دفعہ خود گیا ہوں۔ آپ تو ان بین ہو گئے ہیں سر، اب تو ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں عدالتی حکم پر۔ سر وہ آج پتہ چلے گا نا جی، ابھی تو اس میں بھی بڑا ابہام ہے، کل تک تو وہ ہمارے سے اپلیکیشن بھی نہیں لے رہے تھے۔ تو جو اب جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، اگر وہ یہ ہوتی ہے دوبارہ، چونکہ دیکھیں جو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، جب اس میں ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بھی نہ ہو، آپ کے مین سٹیک ہولڈر بلوچستان کے بھی نہ ہو، تو اس کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ سو کیا طے ہوا سر، اب دوبارہ اگر اسی نوعیت کی میٹنگ ہوتی ہے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ دیکھیں اس معاملے میں ہم تو پہلے بھی ہم نے اپنے نام دیے تھے، اب جب تک کوئی صلاح مشورہ میں نہیں کرنے دیں گے، ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے جی، اگر ہمیں اپنے لیڈر سے مل کے بات نہیں کرنے دیں گے، اگر گڈ جسٹر ہوگا بالکل صحیح ہے، چلیے بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے معاملے میں کوئی دوسری رائے ہے۔ دیکھیں بلوچستان کے معاملے میں کسی بھی پاکستانی کی دوسری رائے نہیں ہے جی، میں یہ سمجھتا ہوں، بالکل ٹھیک، اور بحیثیت جماعت کچھ جسٹر دیا کہ ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، لیکن آگے سے انہوں نے ایسا جسٹر دیا جس طرح مذاکراتی کمیٹی کا دے رہے تھے، جس طرح انہوں نے اس وقت بھی ملاقات نہیں کرنے دی، بلکہ ایک دفعہ تو اسد اللہ خان صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ ہم 3 لیڈر آف دی اپوزیشن گئے، ہمیں تھانے اس میں اڈیالہ چوکی میں بٹھا دیا، 16 نومبر کو یہ سب۔ جی ہاں بالکل یہ ہو چکا ہے، تو بالکل صحیح ہے سر، اب چیزیں شاید بہتر ہو رہی ہیں۔ اور بھچر صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو آپ دیکھیں آپ کی اتحادی جماعتیں بھی آپ سے شکوہ کر رہی ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عمران خان کے بہانے سے ہر امپورٹنٹ ایونٹ کو مس کر دیتے ہیں، اس میں بھی نہیں آئے، پھر وہ جو آپ نے 26ویں ترمیم کے معاملے میں آپ نے لٹکائے رکھا اور وہاں پر بھی آپ نے اپنی انپوٹ پراپر نہیں دی کہ عمران خان سے ہماری ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، جب ہوئی بھی تو آپ نے پراپر، تو آپ سے شکوے جو ہیں وہ صرف حکومتی جماعتوں کو نہیں ہیں، آپ کے اتحادیوں کو بھی تو ہیں۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی بات اختیار ولی خان صاحب کی بات کو میں جواب دوں گا دلیل کے ساتھ۔ سر بات یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، 9 مئی میں آپ خود دیکھ لیں کہ ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے، خان صاحب اس ایف آئی آر میں 10 بندے نامزد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی امان میں رکھے۔ کے پی کے اس معاملات میں آپ کے جرگے، آپ کو چونکہ ابھی تک آپ کا ٹرائب سسٹم ادھر موجود ہے اور ہمارا کافی عرصہ پہلے ادھر کو میاں والی میں بھی اس وقت تھا، چونکہ ہم آپ کے ساتھ ہی ادھر ہماری روایت ملتی ہے، تو ہمارا آلموسٹ ختم ہو گیا کیونکہ آپ ادھر ہیں۔ جس ایف آئی آر میں سیم ایف آئی آر ہے، سیم ان پہ الزام ہے، جس نے پریس کانفرنس کی وہ دودھ کا دھلا ہو گیا، وہ چلا گیا گھر جی۔ جو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، جو اپنی پارٹی، جس نے اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑا، وہ آج دن تک سیم ٹائم سیم ڈے میں 10 ایف آئی آر کا سامنا کر رہے تھے۔ کہ بات یہ ہے 9 مئی کی کریڈیبلٹی اس دن نہیں ہے ویسے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ایک پریس کانفرنس کر دیں۔ میں کہا پریس کانفرنس پر پابندی نہیں، جو دھیمے لہجے میں آپ نے کہا تھا وہ بھی مائک میں آواز جا رہی تھی آپ 7 ایف آئی آرز ہیں، لیکن میرے اوپر بھی 7 ایف آئی آرز ہیں، لیکن
प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती तो मैं उस वक्त कर देता, लेकिन मैं आपको ना मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर कोई पाबंदी नहीं है। मीडिया टॉक पे पाबंदी है, मगर अडियाला के बाहर नहीं कर सकते। वो एक नई डेवलपमेंट हुई है। नहीं, थोड़े बाहर आके कर लेना जी। 9 मई की क्रेडिबिलिटी का तो उस वक्त आपको पता चल गया कि जिस तरह जो उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ते गए, वो पहली तारीखों में ही, पहली जिम्नियों में फारिग होते रहे। देखिए बात ये है सर, पीपल्स पार्टी आप देख लें, पीपल्स पार्टी के साथ क्या होगा सर। बात ये है कि इस वक्त दहशतगर्द या गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने से मामला हल नहीं होंगे। देखिए इनके पास मुज़ाकराती कमेटी जो बनी थी, जो हमारे साथ बातचीत पे इन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, वो एक टाइम था, और अब भी मैं समझता हूं कि उनके अलावा कोई फैसले कर लें। हम ये समझते हैं, जिस तरह इन्होंने ये कहा कि 2018 में इनका मैंडेट चोरी हुआ, मैं ये समझता हूं, क्योंकि मुझे जाती तौर पर पंजाब का पता है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, फॉर्म 47 के जरिए आए हैं तो, लेकिन उसके बावजूद हमने पहला जो मुतालबा रखा इस हुकूमत के सामने, हमने रखा कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अगर ये जुडिशल कमीशन, क्योंकि इनिशिएटिव असदुल्ला खान साहब हमेशा हुकूमत लेती है, अपोजिशन इनिशिएटिव नहीं लेती। अपोजिशन के पास यही होता है कि वो मोबिलाइजेशन करे, एहतजाज करे, इनिशिएटिव हुकूमत लेती है। हुकूमत ये रियलाइज कर रही है कि पीटीआई का ऑन बोर्ड होना जरूरी है। असलम गौरी साहब, वैसे आपके ख्याल में ये इंपॉर्टेंट है भी या नहीं कि कौमी सलामती कमेटी का दोबारा इजलास बुलाया जाए, इसमें पीटीआई को शामिल किया जाए? अगर पीटीआई नहीं थी तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास फिर भी हो गया, उसमें एक पॉलिसी वाज़े, चलिए लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार साहब कहते नहीं था, लेकिन बहरहाल फिर भी एक कौम को पता तो चला कि करना क्या है, या पार्लियामेंटेरियंस को हालात के बारे में पता चला। तो एक नई इस तरह की कमेटी का इजलास होना जरूरी है, या फिर वो जरूरी है जो पीटीआई करने जा रही है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या कौमी अमन कॉन्फ्रेंस वो करना चाहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि कोई शक नहीं कि ये कमेटी का जो इजलास था, इसमें हम सबको डिटेल्स दी गई कि जो इस वक्त दहशत गर्दी हो रही है उसके पीछे कौन लोग हैं और क्या सूरत हाल है जी, और फोर्सेस कहाँ लड़ रही हैं और किस अंदाज में काम कर रही हैं। प्यार वाली साहब हमारे बड़े धीमे लहजे के आदमी हैं और बड़ी बड़ी बात धीमे लहजे में कह जाते हैं, तो उनकी बातें जो थी बिल्कुल दुरुस्त है, यही चीज़ें अंदर हुई हैं और इससे कोई ना फार्मूला तय हुआ, ना कोई फैसला, ना डिसीजन हुआ। अलबत्ता ये है कि हमें सबको एक चीज़ सुनने को मिली। बात यह है कि पीटीआई को वहाँ होना चाहिए था। हमने पीटीआई के दोस्तों को अलर्जी में भी कहा है, मीडिया पर भी कहा है कि जहाँ मामला कौमी सलामती का आ जाए वहाँ पे इससे थोड़ा सा बाकी मामला से हटना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वकला तो मिल रहे थे, किसी वकील के जरिए पता कर लेते कि भाई ये सूरत हाल है, ये चीज़ें, और मेरे साथ काफ़ी हफ्ते से एक सिलसिला चल रहा था कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद इन्होंने कुछ गलतियाँ, सोसाइटी जो चीज़ें हैं वो जेल से जो बाहर पीटीआई की क्यादत है वो भी कुछ गलतियाँ कर रही है और वो बर वक्त वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ उनको पहुँचना चाहिए। तो यही हाल 26वीं तरमीम में हुआ था, हमारे साथ लगे रहे, 1.5 महीना सारे काम करते रहे। आखिरी दिन जब बानी पीटीआई से मिलने के लिए टाइम भी लिया, 2 दिन इन्होंने हमें वेट भी कराया, 2 दिन बाद जब वापस आए तो वहाँ से बिल्कुल उसके अपोजिट होकर वापस आए।